الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی النبی الاکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک بہت بڑی عبادت ہے احادیث کی روشنی میں، جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے رمضان کا یہ آخری عشرہ آج سے شروع ہونے والا ہے، اور اسی عشرے میں اس عبادت کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب کی طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مل جائے اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی پاک ذات کی طرف مشغول ہو جائے، اور اس کے غیر کی طرف سے کٹ کر معتکف کے خیالات تفکرات کی جگہ اس کا پاک ذکر اور اس کی محبت سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس اور محبت پیدا ہو جائے، تاکہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام آئے۔ اس دن اللہ پاک کی ذات کے سوا کوئی نہ مونس ہوگا اور نہ کوئی دل بہلانے والا ہوگا۔ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس کی خصوصیتیں شمار سے باہر ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا و ما فیہا سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو اپنے مولا کے سپرد کرنا ہے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں، پھر تیسرے عشرے میں اپنا سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر مجھے کسی بتلانے والے فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لہٰذا اس کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپک پڑی تھی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر دیکھا تھا۔ یاد رہے اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے علاوہ کوئی اور مشغلہ بھی نہیں رہے گا، لہذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے، لیکن آخر عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی، رات کو خود بھی جاگتے تھے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا بھرپور اہتمام فرماتے تھے۔ جب کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، کیونکہ بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اور ایسے مبارک وقت میں معصیت کا ہو جانا بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اعتکاف کی وجہ سے ان تمام گناہوں سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسری یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت، یہ سب امور ایسے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے اگرچہ معتکف ان کو نہیں کر سکتا، لیکن اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے وہ رکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔